السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 162 ایپیسوڈ نمبر 162 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس نمبر 160 اور 161 میں ہم نے اور آپ نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک بہترین اور بڑی طویل حکایت کو سماعت کیا۔ ابھی اس حکایت کا آخری حصہ باقی ہے جو انشاءاللہ ہم اور آپ آج کے درس میں سماعت کریں گے۔ حکایت نمبر 485، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اور سمعان کا بت خانہ۔ ہم نے سنا کہ اللہ کی طرف سے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ سمعان کے بت خانے میں رہبانیوں جیسا لباس پہن کر ان کے عید کے دن ان کے درمیان شامل ہو جائیں۔ اس بت خانے میں جو سب سے بڑا رہبان تھا، یعنی جو رہبانیوں کا سب سے بڑا گرو تھا، اس کو سننے کے لیے تمام لوگ اکٹھا ہو گئے، لیکن وہ گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھا۔ لوگوں نے جب اس کے تعلق سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ ہمارے درمیان ایک شخص جو کہ محمدی ہے وہ آ گیا ہے، اس کی وجہ سے میں کچھ بول نہیں پاتا۔ آخر کار حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں ہی مسلمان ہوں، میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں۔ اس پر اس سب سے بڑے رہبان نے آپ سے کہا کہ ہم تجھ سے کچھ سوال پوچھتے ہیں، اگر تو نے ہمارے ان تمام سوالات کے جواب دے دیے تو ہم سب کے سب تیرے ہاتھوں پر تائب ہو کر تیرے مذہب کو قبول کر لیں گے، اور اگر تو نے ہمارے سوالوں کا جواب نہ دیا تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ ہم نے سنا کہ اس بڑے رہبان نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سے پیچیدہ سوالات پوچھے، آپ نے جن کا بخوبی جواب دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پردیوانوں، اب آئیے اس کے آگے کا حصہ سماعت کرتے ہیں۔ اب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا کوئی اور سوال باقی ہے؟ تب سب نے کہا نہیں۔ اب حضرت نے سوال کیا کہ اب تم بتاؤ کہ مفتاح الجنت یعنی جنت کی کنجی کیا ہے؟ مفتاح السماوات یعنی آسمانوں کی کنجی کیا ہے؟ اس بڑے رہبان نے اپنے لوگوں سے کہا کہ چپ رہو، اس سے بات مت کرو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے بہت سے سوالات کیے، میں نے ان کے جوابات دیے، میں تم سے صرف ایک سوال کرتا ہوں، تم اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا تم میرے سوال کا جواب دینے سے عاجز ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم سب جواب دینے سے عاجز ہیں۔ پھر تو سب کے سب اپنے بڑے رہبان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تم بھی جواب دینے سے عاجز ہو گئے ہو؟ رہبان نے کہا نہیں، میں جواب دینے سے عاجز نہیں ہوں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ تم میری موافقت نہیں کرو گے۔ سب نے کہا ہم بے شک تیری موافقت کریں گے، کیونکہ تم ہمارے بڑے سردار ہو، جو کچھ کہو گے ہم اس کو سنیں گے، اس پر آپ کی موافقت بھی کریں گے۔ تب اس بڑے رہبان نے کہا کنجی بہشت کی اور آسمانوں کی مسلمانوں کے لیے یہ دعا ہے۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی سب لوگوں کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، اور اسی وقت سب کے سب ایمان لے آئے۔ اسی وقت بت خانے سے نکل گئے، اس کو گرا دیا، اپنے جنار توڑ ڈالے اور اس بت خانے کو ایک مسجد بنا دیا۔ اسی وقت حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا کہ تو نے ہمارے لیے یہ جنر پہنا تھا، اس لیے ہم نے تیرے لیے 500 جنر توڑوا ڈالے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں،
ہم حکایت نمبر 486 چڑیا اور اندھا سانپ یہ درس نمبر 159 میں سماعت کر چکے ہیں۔ آئیے حکایت نمبر 487 سنتے ہیں۔ شیر پر حکومت۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک بار میں اور حضرت شیبان دونوں حج کے لیے چلے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جنگل میں شیر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں نے شیبان سے کہا، آپ نے دیکھا وہ راستے میں شیر بیٹھا ہے؟ حضرت شیبان بولے، کوئی پرواہ نہیں۔ چنانچہ ہم دونوں آگے بڑھے تو حضرت شیبان نے شیر کے پاس جا کر اس کے کان کو پکڑ لیا اور فرمایا، ہمارا راستہ چھوڑ دے۔ شیر اٹھا اور کتے کی طرح دم ہلانے لگا، حکم پا کر وہاں سے جانے لگا۔ میں نے کہا، شیبان تم نے تو کمال کر دیا۔ وہ بولے، اے سفیان، اگر شہرت کا ڈر نہ ہو تو بخدا میں اپنا سامان اس کی پیٹھ پر لاد کر اسے مکہ معظمہ تک لے چلوں۔ سبق۔ اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ کے تابع ہوتے ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز کو ان کے تابع کر دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اور ہر چیز ان سے ڈرنے لگتی ہے۔ پھر وہ جو چوہے سے بھی ڈر جاتا ہو ان اللہ والوں کے برابر بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ حکایت نمبر 488 یا لطیف۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک سال مجھے ایسا خوف پیش آیا کہ میں حیران رہ گیا، کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اسی عالم میں مکہ شریف کی طرف روانہ ہو گیا، اور روانہ اس طرح سے ہوا کہ نہ کوئی سواری پاس تھی نہ راستے کا خرچ میرے پاس۔ اسی طرح 3 دن تک میں چلتا رہا۔ جب چوتھا دن آیا تو مجھے گرمی اور پیاس نے بڑا تنگ کیا، حتیٰ کہ مجھے اپنی ہلاکت کا خوف ہو گیا۔ راستے میں کوئی ایسا درخت بھی نہ تھا جس کے سائے میں بیٹھتا۔ اسی حالت میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوا قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا، تاکہ مروں تو رخ کم سے کم قبلے کی طرف ہو۔ بیٹھنے کے بعد نیند آ گئی، میں بیٹھا بیٹھا ہی سو گیا۔ خواب میں نے ایک نورانی شخص کو دیکھا جو میرے پاس آئے، اپنا ہاتھ بڑھا کر کہنے لگے، اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور فرمایا، بشارت ہو کہ تم عنقریب مکہ پہنچ جاؤ گے اور روضہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرو گے۔ میں نے کہا، آپ کون ہیں؟ وہ بولے، میں خضر ہوں۔ میں نے کہا، حضور میرے لیے دعا فرمائیے۔ وہ بولے، مجھ سے یہ دعا سیکھ لو اور اسے 3 مرتبہ پڑھو۔ لو، یہ میری طرف سے ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے یا کوئی خطرہ محسوس ہو یا کوئی تکلیف ہو تو اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنا، انشاءاللہ وہ تکلیف دور ہو جائے گی اور خطرہ ٹل جائے گا۔ اتنے میں مجھے کسی نے جگایا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ میرا لڑکا اس شکل و صورت کا کیا تم نے ادھر سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ جب میں نے اس سے عمل واقعہ پوچھا تو اس نے بتایا، ہم دونوں باپ بیٹے حج کو جا رہے تھے، راستے میں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، میں اس کی تلاش میں ہوں۔ پھر اس نے پوچھا کہ تم کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا، میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے اپنا اونٹ بٹھایا، کھانے کو روٹی، پینے کو پانی بھی دیا اور اپنے ساتھ لے کر مجھے چل پڑا۔ ہم آگے بڑھے تو تھوڑی دیر کے بعد ایک قافلہ نظر آیا جس میں اس کا گمشدہ لڑکا بھی مل گیا۔ ہم اس قافلے کے ساتھ خیر و عافیت سے مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ مکہ معظمہ میں مجھے ایک شخص ملا جس نے مجھے ایک تھیلی نذر کی کہ جس میں بہت سے روپے تھے، گویا اللہ تعالیٰ نے میری واپسی کا بھی سامان فرما دیا۔ پھر میں مدینہ منورہ شریف بھی پہنچا اور با اطمینان گھر واپس آیا۔ اللہ کے فضل سے میرا وہ خطرہ بھی دور ہو چکا تھا۔ سبق۔ مشکل اور خوف کے وقت جب اللہ کی طرف رجوع کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی تکلیف یا خوف کے وقت حضرت خضر علیہ السلام کا بتایا ہوا وظیفہ بڑا ہی جود و اثر یعنی بہت اثر والا اور مفید ہے، لہٰذا یہ وظیفہ
ہمیں بھی یاد کر لینا چاہیے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔